بالخصوص قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی اسجد رضا صاحب قبلہ و نائب قاضی القضات فی الہند حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، دیگر احباب اہل سنت، پیارے پیارے خوش عقیدہ اہل عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ اس وقت قل شریف کی عظیم محفل سے قریب تر ہیں۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا 108واں عرس قادری رضوی ہے، اس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس آپ نے ہر تقریب میں مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایمان و عقیدے کی کیسے حفاظت کی جائے گی، ایمان و عقیدے کا تحفظ کیسے کیا جائے گا، یہ جامعۃ الرضا کے جملہ اساتذہ سے بھی آپ نے سماعت کیا اور پورے ملک سے آئے ہوئے مقتدر علماء اہل سنت مفتیان ذوی الاحترام سے آپ نے سماعت کیا۔ اس دور پرفتن میں میرے بھائی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی صحیح اصلاح کریں، اور ایمان و عقیدے کی صحیح اصلاح کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے علم دین مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے ایمان و عقیدے کی صحیح اصلاح ہوگا۔ جو اصلاح کرے آپ کی ایمان و عقیدے کی، آپ کی فکر کی اصلاح کرے، پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی خود ایمان و عقیدے کی اصلاح ہے یا نہیں ہے۔ ایسے کسی شخص سے قریب ہونے کی کوشش مت کرو جو خود اپنے ایمان کی خیر نہ رکھ پا رہا ہو، اور آپ کی ایمان و عقیدے کی کیا خیر رکھے گا۔ کیوں دعوت فکر دی جاتی ہے کہ آپ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے قریب ہو، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے قریب ہو؟ وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ یہاں وہ کھرا سونا ہے جہاں سے کوئی بھی ملاوٹ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ہم بریلی شریف سے میں اپنی عقیدتوں کی فکر پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کیوں عقائد کے مسئلے میں، شرعی معاملات میں کیوں ہم بریلی شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیوں ہم اپنی وابستگی کو بریلی کے قریب کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں لکھے پڑھے نہیں بلکہ پڑھے لکھے اعلیٰ حضرت ہمیں مل جایا کرتے ہیں۔ آج حضرتوں کی ٹولیاں تو پورے ملک میں بہت نظر آتی ہیں، مگر واحد وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے جو ہمیں علم دین مصطفیٰ سے بھی قریب ہونے کا موقع دیتی ہے اور شریعت مصطفیٰ کے آئین پر ہمیں زندگی گزارنے کا اجازت زندگی عطا۔ میرے بھائی، جو بھی عمل یا جو بھی فرائض و واجبات آپ پر ہیں، اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں انہی پر ہیں جن کا ایمان و عقیدہ درست ہے۔ اگر ایمان و عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی چیز آپ کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر اپنے ایمان و عقیدے کی خیر بنانا چاہتے ہو، اپنے ایمان و عقیدے کی خیر چاہتے ہو، تو اپنی زبان پر یہ ورد جاری کر دو کہ یا رسول اللہ، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کے دور میں پنپتی ہوئی بیماریاں اور اس پر کوئی روک تھام نہیں، غیروں کے یہاں ہماری بچیاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں،
میں کہوں گا اگر ان بچیوں کو ادھر جانے سے بچانا چاہتے ہو تو شریعت مصطفیٰ کے آئین کی روشنی میں سب سے پہلے انہیں پردے کا درس دو، پردے کی فکر ان کے اپنے گھروں میں قائم کرو۔ اپنی بچیوں کے ہاتھ میں اگر ایمبرائڈ فون تم نے ضرورت کے لیے دیا ہے تو گھر کے ہر بڑے ذمہ دار کو اس کے پاس اس کا پاسورڈ اور اس کو ان لاک کرنے کی اس کے پاس فکر ضروری ہونا چاہیے۔ اپنی بچیوں کے مستقبل کو تابندہ روشن کرنا چاہتے ہو تو ان کو دنیا کے فیشن کے پہناووں سے قریب مت کرو، ان کو کنیز فاطمہ بچپن سے بنانے کی کوشش کرو۔ دنیا کے لٹریچر، دنیا کے علم سے ضرور آراستہ کیجئے، مگر اپنی نگہبانی اور اپنی نگہداشت میں کیجئے۔ آج پھر بعد میں دعائیں کرواتے ہوئے یا گڑگڑاتے ہوئے گھومنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اپنی فکر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو پہلے سے شریعت مصطفیٰ کے آئین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی سید سلیم باپو صاحب قبلہ نے، حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ نے، مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے آپ کو پیغام دیا کہ کس طرح سے ہمارے جلسے اور ہمارے ممبروں کی حفاظت کیسے ہوگی۔ ہمارے ممبروں کی اور ہمارے جلسوں کی حفاظت تب ہوگی جب ہم ان کی لچکدار تقریر یا ان کے جبے و دستار کو دیکھ کر نہ بلائیں۔ اگر ہم اپنے اسٹیجوں کو ان کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کا عقیدہ دیکھیں اور ان کی فکر وہ ہو جس فکر کے ہم ماننے والے ہیں، یعنی ہماری فکر رضا ہے۔ اگر وہ فکر رضا پر قائم ہو تو ایسے پیر کو بھی بلائیے، ایسے خطیب کو بھی بلائیے، مگر جو شخص ہر ایک کی فکر کو اپنے قریب رکھتا ہو اور بعد میں پھر تماشائی بن کر یہ کہتا ہو کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں گئے، ایسی فکروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر ممبر پر پڑھے لکھے علماء ہو تو ان کی ذمہ داری مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے۔ کھیت چگ جانے کے بعد پھر چڑیا بھگانے کی بات مت کرو۔ اگر تمہاری فصل کو کوئی چگنے آیا ہے اور اندیشہ دیکھو تو سب سے پہلے ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے بولنے والے کو اسی وقت روک کر اس سے ایمان و عقیدے کی صحیح فکر پیش کر۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کچھ بولنا نہیں چاہتا ہے، ان سے ہمارے ریلیشن ہیں، ان سے ہمارے ریلیشن ہیں۔ میرے بھائی، دنیاوی ریلیشن کو ترجیح مت دو، تمہارا ریلیشن تمہارے عشق کا جو نذرانہ مدینے والے آقا سے ہے، اس فکر کو اپنے اندر ذہن میں رکھو۔ اس لیے کہ ہم زندگی کے اصول اور زندگی کے طریقے، یا ہمارا مرکز بریلی شریف، جس مرکز کے عظیم الشان اجلاس میں ہم حاضر ہیں، اس منبر سے ہم وہی پیغام سنتے ہیں اور وہی پیغام دینے کا مزاج رکھتے ہیں کہ ہماری فکر وہی ہوگی جو فکر رضا ہے، اور میاں فکر رضا وہی ہے جو آل رسول مہروی کی فکر ہے، فکر رضا وہی ہے جو صاحب البرکات کی فکر ہے، فکر رضا وہی ہے جو شاہ فضل اللہ کالپوی، میر احمد کالپوی، میر سید محمد کالپوی کی ہے، فکر رضا وہی ہے جو شاہ جمال الاولیاء کی ہے، حضرت بہاؤالدین شتاری کی ہے، سرکار بغداد کی ہے، سرکار امام علی مقام کی ہے، علی مرتضیٰ کی ہے، امام حضرت عثمان غنی کی ہے، حضرت فاروق اعظم کی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے، اور جو میرے آقا سے ہمیں شریعت مصطفیٰ کے آئین کی روشنی میں زندگی گزارنے کے جو مواقع ملے ہیں، فکر رضا وہی ہے، اور اسی کو اس دور میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں۔ میرے بھائی، ایمان و عقیدے کی فکر کو بہتر بنائیے، اپنے بچیوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرو، اپنے گھروں پر پردے کا اہتمام کرو، اپنے گھر میں اسی کو آنے کی اجازت دو، چاہے حضرت صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں یا کوئی بھی پیر موقع ہو۔ اگر آپ کے گھر کے لیے وہ محرم نہیں ہے تو اپنی بہن بیٹیوں کو ان کے سامنے بھیج کر ہاتھ پیر مت چمواؤ، ان کے سامنے بے پردہ مت بٹھاؤ۔ مسلک اعلی حضرت شریعت مصطفیٰ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔